السلام علیکم۔ حالت حیض میں قربت ہو گئی، اب کیا کریں؟ کتنا کفارہ دینا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بالغ عورت کو ہر مہینے آگے کے راستے سے بغیر کسی بیماری کے جو معمول کا بلڈ آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ کسی عورت کو 3 دن اور 3 راتوں سے کم بلڈ آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اس طرح اگر کسی عورت کو 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ بلڈ آیا تو جتنے دن 10 دن سے زیادہ بلڈ آیا تو وہ بھی استحاضہ ہے۔ البتہ 10 دن اور 10 راتیں حیض میں شمار ہوں گی۔ 9 برس سے پہلے حیض بالکل نہیں آتا، اس لیے 9 برس سے چھوٹی لڑکی کو جو بلڈ آئے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ حالت حیض میں قربت کا ارتکاب ہو گیا تو کیا کریں؟ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی اور ہم نے جان بوجھ کر قربت کر لی، بہت افسوس ہو رہا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث میں حیض والی عورت جب تک پاک نہ ہو جائے اس سے اس وقت تک صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ سے حیض کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لہذا حالت حیض میں بیوی سے قربت کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی سخت خلاف ورزی اور ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی حرام اور ناجائز ہے۔ آپ سے اگر کبھی بھی اس کا ارتکاب ہو گیا، چاہے قصداً یا بے احتیاطی یا غلطی سے، تو ایسی صورت میں سچے پکے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ لہذا آپ سچے دل سے توبہ استغفار کریں اور آئندہ پوری احتیاط رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ مستحب یہ ہے کہ اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں تو اگر آپ نے قربت حیض کے شروع دنوں میں کیا ہو تو 1 دینار، اور اگر حیض کے آخر دنوں میں کیے ہیں تو نصف دینار یا اس کی قیمت صدقہ کر دینا بہتر ہے تاکہ نیکی سے گناہ دھل جائے۔ اور 1 دینار کا وزن 4 گرام 374 ملی گرام سونا ہوتا ہے۔ اس حساب سے آپ آج کے دور کے حساب سے چاہے سونا ہی صدقہ کریں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔